21वें पारे में सूरह लुकमान है। जनाब लुकमान अलैहिर्रहमान नबी नहीं थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इन्होंने सोहबत पाई थी। रंग काला था, होंठ मोटे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत और दानाई बड़ी अता फरमाई थी। आपकी उस हिकमत और उमूर खैर की वजह से दूर दराज से लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते थे और आपसे अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा हिकमत और दानाई से फैज़ याब होते थे। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें फरमाई। अपने बच्चे को उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में तरबियत दी। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी वो बातें और वो अंदाज इतना पसंद आया कि रब ने उसको कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला का उस चीज़ को कुरान मजीद में बयान करना इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये रज़ा है कि मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत इसी अंदाज में करें, इसी अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करें। ये उन्वान और ये बातें माँ और बाप को सीखनी चाहिए। बल्कि हमारे बाद बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जिस बेटे और बेटी का निकाह करने का इरादा हो उसको जहाँ और उनकी ज़रूरत के मसाइल सिखाए जाएं, वहाँ उन्हें सूरह लुकमान की इन आयात की ज़रूर उन तक पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि उन्हें पता हो कि किस नहज पर, किस बुनियाद पर और किस तरीके से हमने अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक ढालना। इंसान सबसे ज़्यादा मुखलिस अपनी औलाद के साथ होता है। इस पर उलमा ने कलाम किया है कि बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ उतने मुखलिस होते हैं कि नहीं। इसमें तो शक है कि हो सकता है बच्चे अपने माँ बाप के साथ उतने मुखलिस ना हों, लेकिन ये तयशुदा बात है कि माँ बाप अपनी औलाद के साथ वो मुखलिस होते हैं, उनका खुलूस मुकम्मल होता है अपने बच्चों के साथ। तो हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे तो वो उन बातों की तरफ दिला रहे थे जो वो समझते थे कि बड़ी ही जरूरी है, जिनकी वजह से उनका बच्चा बड़ी खैर पा जाएगा, मुकम्मल कामयाबी दुनिया और आखिरत की हासिल कर जाएगा। हम अपनी औलाद से मुखलिस होते हैं, हमारा अपनी औलाद के मामले में रवैया बड़ा खूबसूरत और हमारा दिल अपने बच्चों के बारे में बड़ा साफ होता है। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद शजरे सायादार बने, दुनिया में वकार हासिल करे, रोजी भी अल्लाह तबारक व तआला शान वाली अता फरमाए, अल्लाह इन्हें हर लिहाज से नवाज दे। तो कुरान मजीद हमें तरबियत देता है, कुरान मजीद हमारे जहनों की जहन साजी फरमाता है कि फिर तुम इस तरह अपने बच्चों को ढालो, इस अंदाज में अपनी औलादों की तरबियत करो। सूरह लुकमान की जो आयत करीमा मैंने सबसे पहले तिलावत की वो 13 नंबर आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही, जब हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वहुवा याइज़ुहु, और वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। सबसे पहले अंदाज क्या इख्तियार फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। लफ्ज़ों में हुस्न देखिए, ऐ मेरे। हमें जब अपनी औलाद से नाराज़गी होती है तो हम एक खुतबा पढ़ते हैं, उस खुतबे में अपनी नेकियां और औलाद की नालायकियां गिनवाते हैं, समझाने का अंदाज इख्तियार नहीं करते जाहो जलाल में। और बाज़-औक़ात माज़ अल्लाह ताला कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गाली भी देते हैं, सख्त सुस्त भी कहते हैं, लफ्ज़ों की हुर्मत का पास नहीं करते, और वो खुतबा वो आधे घंटे का हो, 25 मिनट का हो, वो दे के हम निकल जाते हैं, हमने बड़ा सताया है तुमने। लेकिन हम किसी मौके पर भी उस फूल को जड़ी बूटी से अलहदा करने की कोशिश नहीं करते। हम जो अंदाज होना चाहिए वो अंदाज हम इख्तियार। कब ऐसा हुआ है कि हमने बच्चे को बुलाया हो, उसको अपनी शफकत की चादर के नीचे बिठाया हो, फिर उसको हमने नसीहत की हो? और अगर हम कभी नसीहत करते भी हैं तो वो दुनियादारी की नसीहत है, वो माल दौलत जमा करने की नसीहत है, वो जमाने में ऊंचा मकाम पाने की नसीहत है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ओ मेरे बेटे का लफ्ज हसीन जुमला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरीमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत किया करो। अपनी औलाद की, जरा बोल के बताइएगा, औलाद की, किसकी? कौन इज्जत करे?
ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بِهَا اللہ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی آگے ترتیب کیا لگائی حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے، تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جوئی صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے، تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا، آگ میں جلتا ہوا تجھے۔ اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدارا سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے مجھے شکر پسند تھی، میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کا وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے،
لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، او تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کی محبت داخل فرمائیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں تلقین کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، انہیں مسجد لے کر کے جاؤ، انہیں پیغام اللہ کے دین کا پیغام خود سکھاؤ۔ شرک کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا، اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے۔ مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ تربیت ہی ہے نا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبد القادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں، لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا، دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے، بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بڑی مشہور بات ہے نا، حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے، ڈاکو رستے میں مل گئے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے۔ وہ کہتے ہیں چور تھے، ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا، پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے پر ہمیں 100 دینار نظر۔ پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے، اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں، تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس، کدھر ہیں؟ یہ غور کیجیے۔ اماں کہتی ہے بیٹے تو نے جھوٹ نہیں بولنا، کہتے 100 دینار یہاں سیا ہوا ہے۔ ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ غوث اعظم جیلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں، تمہیں نہیں نظر آئے تو علیحدہ بات ہے۔ کہا کدھر ہے؟ تو یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کر، یہ سیے ہوئے ہیں۔
डाकुओं के सरदार ने देखा तो पैसे तो अपनी जगह थे, बेटे का चेहरा देखने लगा, कहने लगा छोटे से बेटे लोगों के पास होते भी हैं तो डाका पड़ जाए लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तूने जाहिर क्यों किए? तो हजरत गौसे आजम की सच्ची जुबान, चेहरे पे इत्मीनान की रोशनी और अम्मा की यूनिवर्सिटी से ली हुई डिग्री और बाप के इदारे से ली हुई सनद, हजरत गौसे आजम जिलानी उस डिग्री का अपना इल्म आगे तकसीम करने लगे, कहने लगे सारा कुछ हो सकता है, अब्दुल कादिर की मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, इसलिए कि मैं मां से वादा करके आया हूं कि जिंदगी में हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं निकलेगा। और लफ्जों की सदाकत थी, 11-12 साल की उम्र, मासूमियत के जुमले ऐसे निकले कि डाकुओं का सरदार कांपने लगा, राशा तारी हो गया, पलट के उसके आंसू निकले। हजरत गौसे आजम चले तो पीछे पीछे चल दिया, कहा तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहने लगे जिस मस्जिद तुम जाओगे मैं भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। अपने वर्करों से कहने लगा तुमने डालने हैं डाके तो डालो, मुझे तो इसके सच ने धो डाला है। वो कहने लगे अगर हमने बुरे काम तेरे पीछे लग के किए हैं तो नेकियां भी इकट्ठी करेंगे। मेरे भाई ट्रेनिंग तरबियत बच्चे को घर की माँ की गोद अगर सच बोलना सिखाए, और अगर अम्मा ही कहे जा देख के आ तेरी चच्ची तेरे बारे में क्या कह रही है, या सुन के आ वो फला आदमी क्या कहता था, जरा जासूसी का, और अगर बाप ही उसे कहे कि जा बाहर वाले से जाके कह दे कि अब्बा जी घर में नहीं है, तो कैसे उसके अंदर सदाकत पैदा होगी? वो किस तरह दयानतदार बनेगा? किस तरह वो मुआशरे के अंदर अच्छा किरदार अदा करेगा? हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया करता था, सोबत में भी बैठता था, लेकिन काम वो ठीक नहीं करता था, सूद का धंधा था, लंबे चौड़े उसके मसाइल थे। हालांकि एक ही बेटी थी, वो भी दोनों टांगों से माजूर थी, दोनों टांगों से माजूर, बड़े हकीम तबीब दिखाए लेकिन बच्ची को शिफा नहीं होती। शख्स भी अपने मिजाज के लिहाज से अच्छा नहीं था। कहते सवेरे सवेरे आया तो कहने लगा हुजूर मुझे तौबा करा दें, आज के बाद ना झूठ बोलूंगा, ना हराम खाऊंगा, ना शराब पीऊंगा। तो कहते हैं जितने लोग बैठे थे कान खड़े हो गए। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा 11-12 साल का नौजवान आया, मुझे तौबा करा गया, चढ़ती जवानी, 11-12 साल 14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। तो कहते हम महवे हैरत हुए कि इतना सा बच्चा। तो कहते हैं किसी नेक बाप का बेटा था, किसी परहेजगार माँ का बेटा था, घर में तरबियत हुई। इतने बच्चे तो खानका भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी इदारे के फारिग तहसील होते हैं, किस मदरसे से पढ़े होते हैं? कहते छोटी सी उम्र। तो कहा जनाब आपको कैसे मिला? तो वो शख्स कहने लगा हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और जरूरत की चीजें भी, मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ फुला मोहल्ले तक सामान पहुंचाना है। वो बच्चा कहने लगा चचा अगर मैं चलूं तो। मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुंचाने की। कहते मेरे साथ वो निकला और जब रास्ता तय करने लगा तो रास्ते में गर्मी बड़ी सख्त थी, जोहर का वक्त था, जरा हमने चंद कदम उठाए, 2-4 गलियां गुजरे थे कि अजाने जोहर की आवाज आने लगी। तो कहते हैं बड़ी मिन्नत के अंदाज में, बड़ी गुजारिश के अंदाज में मेरी तरफ देखा, उम्र छोटी सी है। कहने लगा चचा अगर इजाजत मिल जाए तो मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। कहते हैं मैं एक जगह फट्टे पे बैठ गया और गप्पे करने लगा, सामान वहां रखा, मैंने कहा पढ़ ले नमाज। कहते हैं बच्चा नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आए, वो नमाज पढ़ के जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ गया है? कहने लगा इसलिए जल्दी आया हूं कि आप ये ना समझे ये काम चोर है, मैंने नफल छोड़ दिए हैं, फारिग होके पढ़ लूंगा। कहते हैं सामान उठाया, रास्ते में गर्मी शिद्दत की थी, उसका पसीना बहने लगा, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटे सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, गर्मी ज्यादा है। कहने लगा चचा किसी का तरबियत याफ्ता हूं, किसी ने ट्रेनिंग दी है, का माँ बाप ने कहा था हराम लुकमा घर ना लाना, का बात क्या हुई? कहने लगे मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि 3 दिनार मजदूरी घर पहुंचाने की तय की है, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं पैसे